أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والنبي الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال المنتهبين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مقتدى الكشف المنامة ومحي الدين مقدر رضا الله رضي غوث الثقلين محبوب خدا ابن حسن آل حسین افل الشموس الاولین شمسنا ابدا لا تضر لا تقرب وسط شفقت سرمایہ دین و ملت استاد العلماء امیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائے ہوئے تمام معززین ہماری آنکھوں پر اور حضور قبلہ پیر صاحب کی طرف سے یہ استقبال ہے جملہ تمام معززین کے لیے میرے محترم ٹائم کے پیش نظر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مسئلہ شرط یہ ہے پیٹ کا درد محسوس ہوتا ہے، سر کا درد بھی ہوتا ہے، سال بعد حساب کتاب کرتے ہیں، بزنس مین کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے یہ سال میرا کبھی نہیں گیا ہے۔ بہاولپور سے گاڑی میں بیٹھے گاڑی چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد باقی 500 کلومیٹر رہ گئے، ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں نا۔ ایک بتا ہمارے سینوں میں ہے محمد عربی کی، اس کے کوئی لٹیرے آئے ہوئے پتہ ہے، ہر کمی کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہر کمی کو، شخصیت، نام، نمود، عزت، شہرت، فلاں فلاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مجھے شعر پورا نہیں آتا، مضمون آپ کو دوں گا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا، جب آئے واسے نہ ہیسوں نہ ہیسے نہ ہوسوں میں جاتے ہونا ہو لگے۔ کیا ہیں ہم؟ میں آپ چھوڑیے کائنات کا وجود ہی محمد عربی کی ذات کے بغیر نہیں ہے، اور اس ذات سے اتنی عظیم نسبت ہے، آپ کے دن رات کی کمائی دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، عزت و شہرت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ معلوم ہے کچھ لٹیرے آئے جو آپ کی متا نہیں، جو محمد عربی کے عطا لوٹ رہے ہیں۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے جتنا بھی اکابر علماء کرام ہیں، سب کی زندگی بھر کی تبدو کیا رہی، کیا لٹ رہا ہے؟ ابھی چلے جائیے بازار میں، سپر مارکیٹ میں چلے جائیے، ورلڈ لیول پہ چلے جائیے، زندگی کی کون سی چیز ہے جو میسر نہیں؟ کون سی دنیا کی ایسی نعمت ہے جس کو تحفظ نہیں؟ اگر آج ہماری ہر چیز میں میسر نہیں تو ایمان نہیں، اگر تحفظ نہیں تو وہ ایمان کو نہیں۔ کل محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤ؟ 2000 روپے کا اپنا شروع سنبھال کے رکھنے والوں، کبھی اتنی حفاظت ایمان کی بھی کی؟ یہ مرزائیت کیا ہے؟ یہ کیا جھگڑے ہیں؟ یہ کیا فسادات ہیں سارے؟ آپ یہ کہہ کر کہ مولیوں کا مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، صد ہے کہ پھر اس کی قدر ہی نہیں کی کہ من کی دنیا میں کون سی دولت ہے جس کا نام ایمان ہے، جس کی وابستگی جناب رسول اللہ کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک ظالم لٹیرا آیا ہے، آپ کے اکابر نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا سب کچھ، تفصیلات ہر سال ہو چکی ہیں۔ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑی جانب، آپ اس کو چھوٹے مولوی صاحب ہیں، یہ مسجد کا مولوی ہے، ملا ہے، یہ ملا کے کیا اوقات ہے، ملا کہہ کر بات نہیں دفع کی جائے گی۔ 2 جنگیں چلی ہیں، سماوی مذہب دنیا پر حملہ آور تھا جس کا نام یہودیت و عیسائیت تھا۔
اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو ہماجیتی زندگی کا اصول دی. کبھی یہودیت عیسائیت بدھ مت کے ساتھ نہیں ٹاکرا ہوا، اس کا ہندو مت کے ساتھ نہیں ہوا. آپ اس کو چھوٹی مرزائیت نہ سمجھیے، یہ آپ کی چھوٹی سمجھ پر دلیل ہے. اگر ہے تو پھر غلام محمد گھوٹی پر یقین رکھتے ہیں کہ یار وہ تو صاحب سمجھتے ہیں نا، پیر شاہ صاحب پر یقین رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر یقین رکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محمد سے دہلوی پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ تو بڑے لوگ تھے نا. وہ بتائیے دیکھیے کہ وہ کیا راہ دیتے. اس 14 صدیوں میں جو جھگڑا آیا ہے، میں آپ کو مرزائیت کا ایک اور تعارف آج کرا رہا ہوں. اس 14 صدیوں کا جھگڑا کیا ہے؟ مرزائیت اور اسلام کا ایسے ٹاکرا رہا ہے، اسلام کا اور عیسائیت کا. یہودیت تو نام نہاد میں رہی، پوری دنیا میں غالب عیسائیت رہی. صلیبی جنگیں سب آپ کو معلوم ہے، کبھی اسلام کا پلڑا بھاری، کبھی یہاں کا پلڑا بھاری. لکھا ہے انہوں نے، غیروں کو پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ ہم نے خیال کیا اسلام نیست و نابود ہو جائے گا، ختم. 60 لاکھ بندہ ہم نے بغداد میں اپنا تاتاریوں نے مار دیا، فلاں ہوا، یہ ہوا، اسلام کا وجود ختم. معلوم نہیں پھر ایسے سے ابھر کے آ گیا. مطالعے کا ٹائم ہو، اگر موبائل سے فرصت ہو اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. تھوڑا بریکٹ کروں گا، نوجوان بیٹھے ان کے لیے تھوڑا بریکٹ کروں گا. میں اس تہذیب کا حامل ہوں جو 14 صدیاں پہلے سے رکھتا ہوں. مجھے کٹوانی ہے، داڑھی بنانی ہے، بال یہ کرنا ہے، کنگھا کرنا ہے، 5 وقت منہ دھونا ہے، ہاتھ پاؤں دھونے ہیں، جمعہ میں غسل واجب ہے، کپڑا پاک رکھنا ہے، جگہ کو پاک رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، برتن تمہارا پاک ہو. بتائیے 250 سال پہلے مجھے دنیا دکھا دیجیے. آج جو چٹے ہمارے رہنما بنے ہیں نا، ان چٹوں کو 250 سال پہلے دیکھ لیجیے. اپنی تہذیب سے آشنائی نہیں تو پھر یہ ہو گیا ارے وہ ترقی یافتہ ہے، ان کا پاک ترقی ہے، ان کی ماں نہیں، ان کا باپ نہیں، خاندان نہیں، اہل مزاج قانون نہیں ان کا. ان چٹوں کے پیچھے چڑھے آئیے، چٹوں کی حرکت بتا رہا ہوں آپ کو، کیا کیا آپ کے ساتھ حرکت. یہ مرزائیت کیا ہے، اس کے پس پردہ کیا کھیل ہے. جو لوگ ان کا مطالعہ کرتے جان دینے پر میں تک آ جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہمیں کسی خاص گمراہ کا دفاع نہیں کر رہے، مقابلہ نہیں کر رہے، ہم پورے اسلام کو بچا رہے ہیں. عیسائیت لڑتی رہی، مارتی رہی. 16ویں صدی عیسوی میں جب عیسائیت نے اپنا جھنڈا بلند کر دیا پوری دنیا پر، اندلس کے مسلمانوں کو واپس عیسائی کیا، ہندوستان پر حامل ہوا، حامی ہوا، جگہ جگہ پر حامی ہوتا گیا. تشریف لائے ہیں ہماری اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم الشان صاحب علم و فہم اور درد دل رکھنے والی شخصیت اور تعارف کے محتاج بھی ہمارے محترم مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہ صاحب. آپ کا قدم رنجا ہمارے لیے عزت کا باعث اور ان کی طرف سے شفقت و عنایت. ہم آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے، یہ کیا ہے، یہ مرزائیت کیا ہے؟ لیکن طرف توجہ دیجیے، بات نہ سوچ لینا. کوئی تبصرے وغیرہ نہیں، تجزیے وغیرہ نہیں، ٹی وی نہیں ہمارا. 14 صدیوں کے رب سے بات کر رہا کہ کس نے، چٹے نے جب دیکھا کہ اسلام کو ہم نے کئی مرتبہ تباہ و برباد کیا، مگر پھر ایک نئی طاقت کے ساتھ نمودار ہو کے آ جاتا ہے. انہوں نے ہماری ہر چیز چھینی، نماز، روزہ، حج، کثرت سے بے نمازی ملتے ہیں، کثرت سے گناہگار ملتے ہیں. یہ چیزیں ان کو ختم نہیں کرتی. آئیے دیکھا جائے کہ مسلمانوں کی اصل قوت کون سی ہے، اصل پاور کیا ہے. اگر عبادات ہے تو ہم کئی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو عمر بھر عبادت کے نزدیک بھی نہیں جاتے. اگر کتاب کی بات ہے، کتاب کے نزدیک نہیں جاتے، خلاف چلتے ہیں. یہ آپ کے غیر کی ریسرچ ہے جو ہم نے حرام سمجھ رکھی ہے. ریسرچ کرنا گناہ سمجھ رکھا ہے. تعلیم کی ہوئے قرآن
گمراہ ہو جائے گا، حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جائے گا. یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ غیر کی ریسرچ ہے آپ کے اسلام پر. 14 صدیاں جنگ کرنے کے بعد پہنچتا ہے اس نتیجے پر آخر یہ مسلمان عیسائیوں سے ختم کیوں نہیں ہوتا؟ تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں مسلمانوں کو. یہ وہ ختم ہو گیا، وجود نہ رہا، نئے سرے سے پھر پاور اٹھ گیا، پھر اٹھ کے مسلمان آ گئے. کون سی پاور ہے جناب؟ یہ بت تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرد ناشان دین نبوی ہے. بابو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے کہ تو مستفی ہے. نظارہ دینیہ زمانے کو دکھا دے، مستفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ نظریہ اقبال نے دیا. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال. یہ آپ کے غیر دشمن چٹے عیسائی کا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کی اصل قوت اب سمجھ آئیے کیا؟ ان کی قوت نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادات، نہ خیر خیرات. اصل قوت کیا ہے؟ اصل قوت ان کے تاجدار مدینہ کا تعلق اور وہ کرن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار تخت نبوت. اصل ان کی پاور جناب محمد عربی کی ذات ہے. اب ایک کام کیا جائے، مسلمانوں سے جنگ کی ضرورت نہیں، ان کے دھرم ختم کرنے کو ایک چھوٹا سا غلام ہے بادشاہ بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں تاریخ کا مطالعہ مخرج کرنا ہمارے لیے گناہ ہے. ایک اسلامی تاریخ میں ایک باب ہے عظیم، خاندان غلاماں، مسلمانوں کے غلاموں نے بادشاہیاں کی ہیں. کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو، کلمہ محمد پڑھتا ہے تو ایسی طاقت قوت بن کر سامنے آتا ہے کہ دنیا ہل جاتی ہے کہ یا اصل پاور ان کی محمد عربی کی ذات ہے. اب ان کو ختم کرنا ہے تو محمد عربی کو سیکنڈ پوزیشن پہ رکھنا ہوگا. جی جناب، یہ ہے مرزائیت. جناب محمد عربی کو سیکنڈ پوزیشن دو. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ میلاد کرنے والوں ایمان تو برابر ہے، جناب عیسیٰ پر برابر ہے، جناب موسیٰ پر برابر ہے، جناب ابراہیم پر برابر ہے. پھر محمد عربی کا میلاد کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو ہوگا نا ہمارا نبی جب مرزا بنے گا تو محمد عربی نہیں رہے گا. ایمان سب پر برابر ہے میرے بھائی. مرزائیت نام ہے. آپ نے دیکھا کیسا لبادہ اڑا، جھوٹ کا ہے، بلندہ. عیسیٰ علیہ السلام والے آئے، جو بھی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی اس کو سب کو برحق کہا، اپنی تعلیم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کی تعلیم کو برحق فرمایا مگر اپنی تعلیم دی. یہ اسی طرز کو لے کر چلا کہ وہی طرز محمد عربی کی تعلیم آئے مگر نبی کون ہو؟ مرزا ہو. جب سوچ یہاں سے نکل جائے وہاں لگ جائے تو کرنٹ کہاں رہے گا؟ ہم میں سے کوئی ادنا سے ادنا بندہ ہم میں سے اپنے ماں باپ کی گالی برداشت نہیں کرے گا، اپنے استاد شیخ کی گالی برداشت نہیں کرے گا، اپنے نبی کی گالی برداشت نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہے چٹے جو انتہائی متاثر قوم ہے دنیا میں، ان چٹوں سے گھٹیا قوم کو یہ تاریخ پڑھ کے دیکھو. تعصب کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو کمال کی گالیاں بکتا ہے، بی بی مریم کو گالیاں بکتا ہے، بھری پڑھی کتابیں، مگر پھر بھی دنیا عیسائیت اس کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ محمد عربی کا نعم البطل ہے، اس کو لاؤ محمد عربی کی بات نہ رہے. آج 220 ممالک میں یہ تنظیم ہے، آج ورلڈ لیول میں ان کو گڈ مسلم کہتا ہے. وہ کون سا مسلم ہے جس کو جناب کافر کہے کہ گڈ، آج ورلڈ اسمبلی کا ہے گڈ، ان کے پروگراموں کے وزیر آتے عیسائیوں کے کہتے ہیں اگر اسلام اس کا نام ہو تو دنیا میں پھیل کرے گا. اسلام کرتے ہیں. ابے بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ ان کا پیدا کرتا ہے. مرزائیت یاد رکھیے صرف چھوٹی بات نہیں، یہ مکمل اسلام کو ختم کر کے جناب رسول اللہ کی جگہ پر بٹھانا چاہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو. یہ سپورٹیں ان کی، یہ ساری پاوریں ان کی، اور یہ نام ہے علامہ غلام محمد گولوی رحمۃ اللہ علیہ جو محسن ملت اسلامیہ ہے. انہوں نے یہ کام کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اثر دے گی. خود مرزا دعویٰ کرتا ہے یار میں تو خود انگریز صاحبان دوبارہ پیدا کرتا ہوں کہ باہر کی چیز تھوڑی.
آج دیکھیے کہ آج مرزائیت کو ذرا سی تکلیف دیں تڑپتا کون ہے؟ یہاں سے تو یاد سمجھ لو تو تم ہم سے نہیں تڑپتے، بھول جائیں، وہ اس کرنٹ سے تڑپتے ہیں کہ یہ جیسے ویسے ڈھیلے ڈھیلے ہیں نا، مگر ان کا رب کمال کا ہے، کسی وقت بھی جوش آیا تو یہ ایٹم بم بن کے پھٹ پڑے گا، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ تیرے میرے سے نہیں ڈرتے، ان کو خوف محمد عربی کی ذات کا ہے کہ ان کا تعلق ایسا ہے، وہ کرن لگا تو یہ بم بن جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے ہیں، تیگ کیا چیز ہے توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ اے محمد عربی اگر تیرے خلاف کی ہوا تو پھر ہم اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائی مرزائیت نام ہے اس کا، ایک عالمی لیول پہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اسلام دشمن قوت صاحب میٹر میں کوئی صرف اشارہ کر میں کہہ رہا ہوں، کس طرح سے اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، ننگی تصویریں دی، گلو کٹ دیے، سود دیا، سب کچھ دیا، پھر بھی مسلمان ویسا کھڑا ہے۔ آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ دریا میں مگر ڈوب بھی نہیں رہے کہ ایک رسی پکڑی ہوئے یہاں تک تو دریا میں ڈوبے، مگر رسی پکڑی ہوئی ہے ڈوب نہیں سکتے۔ ہماری پوزیشن نہیں ہے گاؤں میں یہاں تک ارتھ ہے، محمد عربی کی وہ جو غلامی والی رسی ہے وہ ڈوبنے نہیں دیتی، وہ کھڑا کر کے رکھ دیتی ہے ہمیں۔ میرے محترم مرزائیت نام ہے اس کا، اسلام کے برابر ایک مکمل قوت آ رہی ہے۔ آج فنڈنگ ان کی سعد حسین رضوی کا نام لکھ لینا، گلاب سیڑھی گلاب، کیا گناہ ہے یار، کون سا جرم؟ گلاب کو ہونا چاہیے امریکہ کا نام لکھنے سے، جو ایک صدی میں کئی لاکھ انسان کا قاتل ہے، جس نے 7 بڑے آدمی کو برباد کر رکھا ہے، معاشی اعتبار سے، قتلام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پوری تاریخ لگتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کا ہوگا رہا دنیا میں تو دنیا من سے رہی۔ 16 عیسوی کے بعد جب سے یہ وقت چٹیا ہے، پوری دنیا کا من بگاڑ کر رکھ دیا انہوں نے۔ بندے بھی مارے، معاش پر اکنامی پر بھی قابو ڈالا، بیٹھے وہاں رہتے ہیں، کماتے ہم یہاں، پیسہ ہمارا وہاں جا رہا ہے۔ ایسے ہی آج وہ دہشت گرد ہم کہلاتے ہیں کہ محمد عربی والے۔ اصل بات یہ ہے جو نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، تمام اکابر کو سامنے رکھیں، صرف یہی ایک بات ہے، کیا کہ محمد عربی کو ہٹا کر سیکرڈ اس کو بنا دو، یہ خود بخود کلمہ گو جو ہے مر جائے، کیونکہ آپ کی اور میری پاور کا راز نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ میری دولت، نہ میری زبان، نہ میری آنکھ، نہ میرے ہاتھ پاؤں، نہ میرے بدن کی طاقت، نہ مجھے معیشت میسر کرتا کل طاقتیں، یہ میری طاقت کا راز نہیں ہے۔ میری طاقت کا راز ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، تو وہاں سے ان کا کرنٹ نکال۔ میں بسط احترام خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف لائے، اور مختصراً آپ میں بھی ایک تعارف کرا دوں کہ الحمدللہ آپ نے، میں نے جب ان کا آپ دیکھا تو بڑا دل خوش ہوا کہ تھر کا علاقہ ہے نا، وہاں مرزائیت ہوتے ہیں۔